اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت فحاشا اور ہندو نوجوان کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے ملفوظات انوار قمریہ میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ فخر جہاں پہلے فوج کے افسر تھے، لیکن بڑے مراتب اور مقامات حاصل کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ لاہور میں تبدیل ہو کر آئے تو شہر کے مجذوب سے ایک آدمی نے پوچھا، موجودہ وقت میں سب سے بڑھ کر کون ولی اللہ ہے کہ میں اس کی زیارت کروں؟ مجذوب نے فرمایا، بھائی اب تو وہ ہمارے شہر میں آ چکا ہے۔ دوبارہ پوچھا کہاں ہے؟ جواب ملا، فوج کا بہت بڑا افسر ہے۔ جب وہ فوج میں پہنچا، آپ کو دیکھا، لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ظاہری آثار ولایت پوشیدہ ہیں، لیکن وہ آتے ہی قدموں پر گر گیا کیونکہ مجذوب کا فرمان تھا۔ یقین ہو گیا یہی شخص ہے۔ عرض کی، غریب نواز مجھے بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، شہر میں غماز بھی رہتے ہیں کیا؟ یہ کہہ کر اسے بیعت فرما لیا۔ وہ پہلا شخص تھا جو آپ کی بیعت سے مشرف ہوا۔ حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ عالم فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی سند بزرگان عظام کے توسل سے ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی مان گئے تھے۔ وضو فرماتے وقت سوال و جواب میں شاہ صاحب خاموش ہو گئے، جواب نہ دے سکے۔ اتنا کہا، کل بتاؤں گا۔ آپ نے غلام سے پوچھا، شاہ صاحب نے انشاءاللہ کہا تھا یا نہیں؟ جواب ملا نہیں۔ تو کہنے لگے، پھر انہیں کیا معلوم رات کو ہی فوت ہو جائیں۔ قدرتاً شاہ صاحب اسی رات وصال کر گئے۔ یہ شاہ صاحب کا آخری سوال و جواب تھا جس میں وہ خاموش ہوئے۔ یہ دونوں حضرت ہم اثر ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کا اعتراض تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ نہیں پایا اور نہ ہی ان سے بیعت کی ہے اور نہ ہی کوئی روایت آپ سے روایت فرمائی ہے، لہذا سلسلہ چشتیہ منقطع ہے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں نے ان کے جواب میں صحیح اور مسلم بخاری شریف کی وہ روایات پڑھ کر سنائیں جو حضرت حسن بصری نے بذات خود امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول فرمائی تھیں، اور اس جواب کا جواب شاہ صاحب نہ دے سکے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے مندرجہ ذیل شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک اللہ نے اسے لقب دیا اپنی طرف سے بزرگی کا اور ہدایت والا دین شرف والا ہو، اور اس کے خصائل اعلیٰ سے بے شک حکومت نے فخر کیا جبکہ اس کی طرف منسوب ہوئی، اور حمد کو حمد اس لیے کہا گیا کہ اس کے اسم سے مشتق ہوئی۔ مذکورہ سوال و جواب کے متعلق دوبارہ عرض کی تو آپ نے فرمایا، مولانا فخر جہاں ظاہری علوم بھی اس قدر رکھتے تھے، جب اورنگ آباد شریف سے دہلی مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے تو ارد گرد کے مدارس خالی ہو گئے۔ تمام کے تمام طلبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مولانا تھے اور پھر فخر جہاں۔ جب قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے عرض کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا، میں تو اب پڑھانا بند کر چکا ہوں لیکن آپ کو ضرور پڑھاؤں گا۔ چنانچہ قبلہ عالم غریب نواز نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تکمیل علوم ظاہری اور باطنی فرمائی۔ آپ کسی کا دل نہ دکھاتے تھے۔ ایک طوائف کو کہلا بھیجا، میں رات کو تیرے پاس آؤں گا۔ اس نے خوب سجاوٹ کی، آپ کے انتظار میں تھی۔ جب آپ تشریف لائے اس نے اپنے فعل کا قصد کیا، لیکن آپ نے فرمایا پہلے وضو کر لیں۔ جب وضو کر لیا گیا تو فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ یہ چادر اوڑھ لو۔ جب اس نے چادر اوڑھ لی اور مصلی پر کھڑی ہو گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، خدایا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ وہ بھی تائب ہو کر غلام بن گئی اور اسے آپ نے خلت و ولایت سے نوازا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک ابدال فوت ہو گیا۔ عرض کیا گیا، غریب نواز فلاں ابدال کا وصال ہو گیا ہے، اس کی جگہ کسی کو مقرر فرما دیں۔
چونکہ آپ وقت کے غوث اعظم تھے تو فوت شدہ ابدال کی جگہ دوسرے کو مقرر فرمانا آپ کے تصرف میں تھا۔ ابدال کو ابدال بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جنازہ سے پہلے اس کا عوض اور بدل مقرر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک حمام تھا جس میں کوئی نہا رہا تھا۔ آپ نے باہر سے آواز دی، اندر کون نہا رہا ہے؟ ایک ہندو لڑکا تھا، اس نے جواباً اپنے متعلق بتایا کہ حضور میں ہوں۔ تو آپ نے حکم دیا ادھر آؤ۔ اس نے عرض کی میرے پاس چادر نہیں۔ آپ نے اپنی چادر عنایت فرما کر اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب جنازہ کے پاس پہنچے تو عرض کی گئی غریب نواز اس کی جگہ کوئی مقرر فرمایا؟ آپ نے اس ہندو لڑکے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ایک تو لایا ہوں۔ تمام نے حیران ہو کر عرض کیا یہ تو مشرک ہے، ایک ہندو ہے۔ آپ نے اس کے کندھے کو پکڑ کر 2-3 مرتبہ ہلایا اور فرمایا اب تو ٹھیک ہو جا۔ اس طرح اسے ولی اللہ بنا کر ابدالوں میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔